میں بڑھانا ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، عبد القادر شاہ کا ہے، ریاض حسین شاہ کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے۔ طاہر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا؟ اوپر نبوت کا مطلب، وہاں لے جاؤ نبوت کے برابر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے مقام۔ اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والے زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ کو سجا رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی متحری نہیں ہیں۔ متحری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ، علی رازق ہے اللہ، علی رب الارباب۔ اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو۔ میں واضح کہہ رہا ہوں کسی میں دم ہے پوری دنیا میں وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی۔ اور میں کہتا ہوں اس طاہر القادری کو اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ رضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں پیار کو حد میں رکھو، وگرنہ وہ پیار نہیں، وہ نار ہے، وہ آر ہے، وہ غیروں کا کاروبار ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ یہ ہے رفت کی کاشتکاری، اور یہ ہے رفت کے بیوپاری، اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں معاذ اللہ جہنم کی تیاری۔ یا صدیق، یا علی، یا حسن، بے گناہ بے خطا، طیبہ طاہرہ، سن لو سب یہ برملا، ہم ہیں، ہم ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین
وعلی آلک و اصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان انکشاف حق کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انکشاف حق کانفرنس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اہل سنت پر رفض کا حملہ کیسے ہوا۔ یہ اس وقت کا نہایت ہی اہم موضوع ہے اور تقریباً یقیناً ہر سنی عالم پر یہ بیان کرنا ضروری ہے، ہر شیخ طریقت پر۔ ویسے تو جو کچھ قرآن میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے، سارے موضوعات ہی بڑے ضروری ہیں، مگر جب معاشرے میں لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو دوائی سر درد کی دینا یہ کوئی مناسب نہیں لگتا، بلکہ بے فائدہ ہے کہ جب سر درد ہے ہی نہیں تو دوائی سر درد کی کیوں۔ یہ مطلب نہیں کہ سر درد کی دوائی دینی نہیں چاہیے یا وہ دینے والا اچھا نہیں یا وہ دوائی اچھی نہیں، مطلب یہ کہ اس کا وقت آور ہے۔ اور پیٹ درد ہو دوائی سر درد کی دیں تو پیٹ کا درد تو ختم نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقریر میں کرنے لگا ہوں، ویسے یہ نہیں کہ میری سیکھ کے کوئی کرے، اپنے طور پر اللہ کے فضل سے سب جانتے ہیں۔ میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ پیٹ درد کے موقع پر پیٹ درد کو دور کرنے والی دوائی دی جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر اسلاف ائمہ نے جو 14 صدیوں میں لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس پر قائم رہے، آج اسے معاذ اللہ ناسبیت اور خارجیت قرار دیا جا رہا ہے، اور جس کا ہمارے اکابر نے رد کیا آج اسے اہل بیت کی محبت قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو قرآن و سنت سے تصادم ہے اسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت قرار دے کر ایک بہت بڑی واردات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو شکار کرتے ہیں تو ان کا ایک اصول ہے پرانا
मतलब शिकारी और जिसको शिकार करना है, इनका आपस में एक दुश्मनी है। और वो शिकारी, वो परिंदे जिनको शिकार करना है, वो बड़े होशियार होते हैं, पहचान जाते हैं कि ये ख़तरनाक बंदा है, ये इस तरह करेगा, ये पकड़ लेगा। तो फिर शिकारी उन्हीं की तरह का एक परिंदा तैयार करते हैं जिसको अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं, और वो परिंदा फिर उन परिंदों में जाके उन्हें ये शो करता है कि अब मैं तो तुम्हारी तरह का ही हूं ना, मुझसे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसकी वाबस्तगी पीछे शिकारी के साथ है, क्योंकि उसने शिकारी से काफी माल खाया हुआ है। तो इस बुनियाद पर वो खुद शिकार नहीं होगा, लेकिन औरों को शिकार करवाने में किरदार अदा करेगा। और भोले भाले वो परिंदे समझेंगे कि ये हमारा ही है, लेकिन वो किसी और का है, किसी और के एजेंडे पर है। ये वो किरदार है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूँ। अब पूरी दुनिया में दरबुल मिसल बन गया है कि कुछ वो लोग हैं, कुछ वो पीर हैं, वो आलिम हैं, वो खतीब हैं, वो नात खान हैं, या अवाम ऐसे हैं कि जो सवारियाँ बिठाते वक्त सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का बोर्ड लगाते हैं, मगर उतारते वक्त गामेशा उतारते हैं। यानी इधर से अपनाइयत जाहिर करते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम सारे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले हैं, और उधर उनका राबता किसी और के साथ। ये जो वारदात हो रही है, इस वारदात के खिलाफ सीना तान के खड़ा हो जाना, ये हमारा जुर्म है इस वक्त का, कि हमने ऐसे वारदाती ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, हेल्परों को, ऐसे जो वारदाती थे, हमने उनकी गाड़ियों से दाता साहब का बोर्ड उतारा है कि ये वारदात ना करो। अगर तुम गामेशा वाले हो तो बोर्ड भी गामेशा का लगाओ। तुम क्यों दाता साहब का बोर्ड लगा रहे हो? उन्होंने अवाम को ये धोखा देना शुरू कर दिया, ये बंदा तो दाता साहब को मानते ही नहीं, ये दाता साहब का इसने बोर्ड उतार लिया। ये नहीं बताते कि दाता साहब का बोर्ड फराडियों की गाड़ी से उतारा है, कि जो दाता साहब के नाम पे शिकार कर रहे हैं, और अहले सुन्नत के कीमती लोगों को जिन्होंने जन्नत जाना है, उन्हें माज़अल्लाह जहन्नम के दरवाजे पर जाके उतार रहे हैं। इस बुनियाद पर ये हमारा जो किरदार है, आज से नहीं कई सालों से है कि हम इस किरदार के खिलाफ लोगों को बेदार कर रहे हैं, और अब वो बेदारी की तहरीक अल्लाह के फजल से नुक्ता उरूज पे पहुंच गई है। अब बच्चा बच्चा हमारी तकरीर लोगों के सामने कर रहा है। ये मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर कि वो तकरीर जो बड़े बड़े आलिम फाजिल पीर करने से झिझक महसूस कर रहे हैं, हमसे सुन के वो बच्चों ने भी करना शुरू कर दी है। ये फैज़ है इमामुल असर हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी का, कि हमने बच्चों को भी अल्लाह के फजल से बोलने की एक जुबान दे दी है, और वो बातिल के खिलाफ बोल रहे हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने ये जो मुखालिफिन का किरदार है आज, के हक में बातिल की अमेज़श करके शो करना के हक है। मसलन जहर के ऊपर थोड़ी सी मिठास लगा लेना, ये पुराना वारदातियों का तरीका है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 78 है, अहले किताब में से जो वारदाती लोग हैं, बिलखुसूस यहूद, वो क्या करते हैं? व इन्न मिनहुम लफरीका, अल्लाह ताला फरमाता है उन अहले किताब में से एक गिरोह ऐसा है, यलवून अलसिनतहुम बिल किताब, कि वो किताब पढ़ते हुए जो उनको दी गई है अल्लाह की तरफ से, अपनी जुबान फेर के अमेज़श करते हैं, जुबान फेर के, यानी ये उनकी महारत है फराड की। यलवून अलसिनतहुम बिल किताब, इस अंदाज में किताब को पढ़ते हैं, पेश करते हैं, ताकि लोग क्या समझें, लितहसबूहु मिनल किताब, कि जो वो मिलावट कर रहे हैं तुम समझो कि नहीं वो भी किताब का हिस्सा है।
اللہ کی طرف سے آیا ہے پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ تو کتاب سے ہے ہی نہیں. یہ ان کی فنکاری ہے، اداکاری ہے، ایکٹنگ ہے. جیسے آج کئی خطیب، ابھی ہم اس کی مثالیں دیں گے، کہ یہ شو کر کے کہ یہ حب اہل بیت ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ شو کر کے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، یہ شو کر کے کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس میں خوشنودی ہے، لیکن اندر سے منتقل وہ فکر کر رہے ہیں جس سے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حد درجہ ناراض ہیں. یعنی بعض ایسی باتیں جس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالیقین کفر سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں بول رہے ہیں، اور ان کے نام کی آڑ میں بولا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی اپنی واردات سے ایک مطلب بنا کر کہتے کہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ دین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، انہوں نے گھڑا ہوا ہے یہ مفہوم. یہ قرآن ہے، اس میں قیامت تک کی خبریں ہیں، اس میں قیامت تک کے اندھیروں کا علاج ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتنوں کی تو بات بتائی کہ فتنے بڑے آئیں گے، تو ان فتنوں سے نکلیں گے کیسے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے تو دے کے جا رہا ہوں تمہیں کہ اس میں قیامت تک کی جو واردات ہوگی اس سے نمٹنے کا طریقہ موجود ہے، کہ جب بھی کسی طرح کا کوئی فتنہ پرور جو اپنوں کے روپ میں غیروں کا کام کرنے کا کردار ادا کر رہا ہو، جب بھی کوئی آئے گا تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جاہل نہیں ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم شراب پہ زمزم کا لیبل لگا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم زہر پر شربت کا لیبل لگا رہے ہیں، مگر ان کے پیٹ نے انہیں مجبور کر رکھا ہے، ان کی دکانداری نے انہیں مجبور کر رکھا ہے. تو یہ کردار جس کو قرآن نے کنڈیم کیا تھا، اللہ کے فضل سے ہم قرآن والے آج بھی اس کردار کو کنڈیم کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت رسول کے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ، بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ. اب اس سلسلہ کے اندر تقریباً 35 سے 40 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے پاکستان میں کہ جس میں بہروپیے، کفر، ارتداد اور رفض پر محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس لگا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں. اور دوسری طرف کیونکہ ہمارا تو نعرہ ہے نا لا سعودیہ لا ایران القرآن القرآن، دوسری طرف کچھ لوگ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس، گمراہی اور کفریہ عقائد پر لگا کر لوگوں کو دیتے رہے. بیچ میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ جن کے اندر وہ ٹافیاں بانٹی جا رہی تھیں. کروڑوں سلام ہوں ان علماء حق پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں کربلا وقت میں اذان دی، لوگوں کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے، گولیاں کھائیں، تانے برداشت کیے، گالیاں برداشت کیں، مگر انہوں نے کبھی بھی اندھیروں کو اجالا نہیں کہا اور بتاتے رہے کہ شکاری شکار کرنے آ گئے ہیں، لہٰذا تم اپنا بچاؤ کر لو. اب اس سلسلہ کے اندر جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، ان میں سے اس جرم کے اندر ایک بڑا نام، جرم میں بڑا نام ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، عبد القادر شاہ کا ہے.
ریاض حسین شاہکار. میں کل بھی کہہ چاہوں گا سچے جو سید ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن جنہوں نے رفض کا دھندا کیا ہو اور لوگوں کو جہنم کا رستہ دیا ہو، ہم ان کو کیسے سلام کریں؟ اب کیا ہوا؟ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے یہ کوئی بڑائی نہیں، اس کی توفیق ہے، اور اب بھی ہر چیز کا حوالہ پیش کروں گا. ڈاکٹر طاہر القادری کا آپ پہلے یہ کلپ سنیں کہ اس کے اندر وہ مجمع عام میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر ایک اصول دے رہا ہے جس کا قرآن سے بھی تصادم ہے، حدیث سے بھی تصادم ہے، اور اس پر لوگ اشش کر رہے ہیں. پھر وہ آگے ایسے خطیبوں نے جو کیسٹوں کو سن کے تقریریں کرتے ہیں، نقیب ہیں، نعت خوان ہیں، انہوں نے پھر اس شربت کو پیا جو زہر تھا، اور پھر انہوں نے آگے اگلنا شروع کیا. تو اس طرح ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے سال گزرنے کے بعد آج تباہی پھر گئی. کئی آستانوں پر، کئی مدارس میں، کئی علماء کی اولادوں میں، یعنی عوام تو عوام رہے، عشق رسول علیہ السلام کے نام پر، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کفریہ عقائد سنی مجموعوں میں، عرسوں پر پڑھائے جاتے رہے، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا. آج اس پر تو احتجاج کیا جاتا ہے کہ فلاں مکان کو کوئی نقب لگا رہا تھا تو محلے دار جاگ بھی رہتے تھے، کیوں نہ انہوں نے اس چور کو پکڑا؟ تو مکان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا چھوٹی غلطی ہے، مگر ایمان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر ایسے ظلم کے ہوتے ہوئے جب نقب لگ رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر پیر طریقت بیٹھے ہوں، جب نقب لگایا جا رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر مفتی صاحب بیٹھے ہوں، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں، اور ادھر نقب لگ رہا ہو، تو پھر میں ادب والوں کا تو ادب کرتا ہوں، لیکن ایسے کردار میں کیا ہوگا؟ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورا نال ملی، کتی چورا نال ملی. اور جب کتی چورا نہ، جس کا کام تھا کہ چور آنے پہ وارننگ دے، اب وہ چوروں سے متحد ہو چکی ہے. چور آئے وہ بولتی نہیں کہ چور اپنا مقصد پورا کر لے، اگر میں نے شور مچایا تو میرا اتحادی چور جو ہے اس کو نقصان ہوگا. اب میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا ان لفظوں میں کتی چورا نال ملی، کہ کوئی کہے ہمیں تو کتی سے ملا دیا ہے، دیکھو جی ہماری تو بڑی توہین کر دی ہے. لیکن آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اب یہ طاہر القادری کی تقریر جو تم نے کلپ سنا، اس کے اندر وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا، کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو. یقیناً یہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمی جائز نہیں، کثرت بہت اچھی ہے. مثال کے طور پر تم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ سال میں 2 جلسوں میں نہیں 20 جلسوں میں کرو، روزانہ کرو، یہ ہے کثرت. تم ان پہ کثرت سے درود پڑھو، تم ان کے نام پر کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، تم ان کے مقدس ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، تو ان کے ناموں پر مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ. یہ سب کثرت ہے. لیکن یہ کہہ کر آگے سے یہ قانون دینا کہ اگر شان ان کی بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں. حد سے، یہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ ان کی شان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر حد سے بڑھ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارا اس پر اتفاق ہے کمی نہیں ہونی چاہیے.
اور کثرت ہونی چاہیے، مگر بڑھا لو کہہ کر ان کا جو درجہ قرآن و سنت میں ہے اس سے آگے لے جاؤ، یہ رافضیت ہے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مشکات شریف میں 6102 نمبر پہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے لحاظ سے جہاں گھٹانے سے منع کیا ہے وہاں بڑھانے سے بھی منع کیا، یعنی گھٹانا ہے تنقیص کرنا، ان کا جو شریعت میں مقام و مرتبہ ہے اس سے ان کو نیچے ماننا، نیچے ماننا یہ ہے کہ تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو، کہ مقام و مرتبہ جو رب نے دیا ہے اس سے نیچے، مثلا جو مقام و مرتبہ تابعین کا ہے اس پر ان کو کھینچ کے نہ لے آؤ، صحابہ کا مرتبہ جو ہے ان کو تابعین کے مرتبے پہ نہ لاؤ، یہ کمی ہوگی۔ ایسی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جو مرتبہ ہے اس کو 10 صدی بعد کے ولیوں کی طرف کھینچ کے نہ لے آؤ، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس پر مانو، کمی نہ کرو۔ اور کمی کے ساتھ ہی حکم ہے کہ بڑھاؤ بھی نہیں، اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے، فرض ہے ہر پیر پر۔ اب ادھر طاہر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو، ابھی تم نے لفظ سنے، میں بار بار وہ آپ کو سناتا ہوں کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا؟ اوپر نبوت کا مقام، وہاں لے جاؤ، نبوت کے برابر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بقول، یا نبوت سے بھی اونچے لے جاؤ، یا الوہیت میں لے جاؤ، یا الوہیت سے بھی اوپر لے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے، اب یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ لوگ مخالف فرقے کے ہیں اور انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، بات ان کی ہے، کر وہ رہا ہے، اور اس کو نام حدیث کا دے رہا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، اور وہ بندہ بھی زندہ ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی ایک واردات نہیں، اس کی ہزاروں وارداتیں ہیں، اور اس اتنے بڑے جرم کی وارداتیں، تو میرے سامنے بیٹھ کر یا گھر بیٹھ کر میرے ان لفظوں کا رد کر کے دکھائے کہ اس نے یہ جو تصور پیش کیا کہ بڑھا لو تو کوئی بات نہیں، اب اس بڑھا لو میں نبوت کے برابر کر دو، نبوت سے اوپر کر دو، الوہیت سے برابر کر دو، الوہیت سے اوپر لے جاؤ۔ اب یہ ساری باتوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو روافض کے کلپوں سے سناتا ہوں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔
اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں۔ مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ سن لیا آپ نے۔ اس کے اندر اب ان کی بات اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو، اور کس طرح یہ زہر کا سپرے کر رہا ہے، اور کس طرح زمزم کا لیبل لگا کر یہ لوگوں کو شراب جیسی حرام چیز بانٹ رہا ہے۔ ایک وہ چیز جس کو 14 صدیوں میں اہل سنت نے کفر اور ارتداد کہا، کہ مقام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بہت بڑا ہے، مگر کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور کسی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے۔ اور یہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ علی تو اللہ کا بھی خالق ہے، رازق ہے۔ یہ ان کا پرندہ ہے، انہوں نے اس کو پالا ہے، اور سنیوں میں آ کے بیٹھتا ہے، یا اس کی ہواری، اس کے ماننے والے یہ شکاری ہیں۔ اب دیکھو یہ جو لفظ تم نے اس کے سن لیے، اس پر وہ پھر آگے کتنی گھڑ گھڑ کے باتیں بناتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے میں واضح کہہ رہا ہوں، کسی میں دم ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جملہ جاہل نعت خاں بھی سن رہا ہے، یہ جملہ نقیب بھی سن رہا ہے، یہ جملہ خطیب بھی سن رہا ہے جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہی نہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف اردو ان کا مطالعہ ہے، اور دنیا ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا، یعنی ان پڑھ خطیب ان کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے رازی اور غزالی ہیں، لیکن ان کا محض اردو مطالعہ ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ آگے اس کے بھٹکانے سے، یا اس طرح کے دوسرے جسے کوئی مفسر قرآن کہتا ہے، کوئی پیر طریقت کہتا ہے، اور ہیں وہ زمانے کے جاہل مرکب یا ریفز کے کاروباری ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو، اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے، یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے، یہ جملہ سنا عوام اہل سنت نے، تو ان کا ہو گیا، ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا، اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں، ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی، نقیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے، اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا، اور یہ پھوڑا تھا اس کا، اس وقت کوئی آپریشن کر دیتا تو نہ بہلتا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے، ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں۔ ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گھٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام۔ اس میں اب وہ حدیث سنو جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے۔ وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک، ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ یہ وہ حدیث جس کے بارے میں کہا ہر کوئی بیان کرے آج، یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے، ایک جھلک تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔
کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیس کا شکار ہوئے اور کچھ حد سے بڑھا گئے، حد سے بڑھا کر بیان کرنے والے تھے۔ فرمایا دونوں ہی جہنم میں۔ کس طرح؟ فرمایا اب غدت الیہود، یہود نے ان سے بغض رکھا، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حیا نہ رکھی اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہود نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا، کھڑ کے کہنے لگے نہیں نہیں فلاں بندہ باپ ہے۔ اتنی زہریلی اور گندی بات۔ تو یہ وہ ہے جنہوں نے تنقیس کی، یہ ہوتی ہے تنقیس۔ اور دوسری طرف احبت النصارى، نصارہ نے محبت کی، لفظ محبت ہے کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کون سی محبت کی؟ فرمایا وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے۔ کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے حد سے بڑھانا۔ کیا مقام و مرتبہ؟ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ہے حد سے بڑھانا۔ تو میں کہتا ہوں اس طاہر القادری کو، اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا، یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ کہ تم جہنم کے سوداگر ہو، تم ان سادہ لاؤ مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو کہ کمی نہیں ہونی چاہیے، بڑھا لو، کچھ حرج نہیں، صرف ایران کا پیسہ ہضم کرنے کے لیے تم مدینہ منورہ کے شفا خانے سے غداری کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں تنقیس بھی جہنم ہے اور حد سے بڑھانا بھی جہنم ہے، یعنی وہ درجہ بیان کرنا جو رب نے دیا نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبوت والا درجہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبوت والا درجہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم کہہ کر نبوت والا درجہ، یا پھر اوپر الوہیت والا درجہ۔ تو یہ جس بڑھانے کی یہ اجازت دے رہا ہے، اس بڑھانے پر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کہ وہاں دو طرح کے دھڑے، جماعتیں جہنم کا ایندھن بنی، اور جنتی وہی بنے کہ جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے شانیں دی تھیں وہ مانی، ان میں سے کوئی ایک شان کا کروڑواں حصہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کیا، جو ساری مانی، اور جو نہیں دی تھیں وہ نہیں مانی، وہ بچ گئے۔ یہ ہے صراط مستقیم والے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے تقریر کی مجمع میں، میرے بارے میں چونکہ سرکار کا فرمان ہے نا، تو اور کوئی بیان کرے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کو بغض علی ہے، اس کو مولا علی کی شان پسند نہیں ہے، تو آپ نے خود فرمایا کروڑوں سلام ہوں تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو، قیامت تک کے لیے آپ نے ناسبیت، خارجیت، رافضیت کے پرکھچے اڑا دیے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہلکو فی رجلان، میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ہلاکت ہے ان کی میرے لحاظ سے۔ یہ خبر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے مسئلے پر، اب دیکھو کتنی خبر سچی ہے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہے ختم نبوت۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا تھا، اور حدیث موجود ہے۔ فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط یقرزنی
बिमा लैसा फिया, एक ग्रोह मेरी वजह से जहन्नम जाएगा मोहब्बत के नारे के नीचे, मोहब्बत के टाइटल में। यानी जिस तरह वो जो इब्नुल्लाह कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको जब समझाया जाता था तो वो समझाने वालों को कहते थे तुझमें कोई ईसा से बुग़्ज़ है तुम्हारे दिलों में, और तुम हमें ईसा से प्यार नहीं करते, हम नहीं मानते किसी की तकरीरें, हम नहीं मानते किसी के फतवे, हमने ईसा से प्यार करना है, हमने ईसा करना है। लिहाजा ये कहते कहते इब्नुल्लाह कह के जहन्नम में चले गए। तो फरमाया मेरे बारे में भी कुछ ऐसे होंगे, यानी तर्जुमा यही बनेगा कि वो कहे हमने अली अली करनी है, हमारे सामने कुरान ना पढ़ो, हमारे सामने हदीसों के हवाले ना दो, इन मुल्ला मुफ्तियों के फतवों की बात ना करो, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमने ये अली की तारीफ करनी है, इन मुल्लाओं को मरोड़ है, ये नासबी हैं, ये खारजी हैं, ये फुला फुला हैं। ये सब कुछ ये बातें पहले इस मफहूम का मर्तबा बयान हो चुका है कि क्या है। मौला अली कहते हैं मुहिब्बुन मुफरित, एक तो वो जहन्नमी हैं जो मेरे साथ मोहब्बत में मुझे हद से बढ़ाने वाले हैं। ऐ डॉक्टर तहरुल कादरी, अपने लफ्ज सुन ले कि बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौला अली करते हैं बस यही है कि जहन्नम जाना पड़ता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये कहता है बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से कहते हैं कि हद से बढ़ाओगे तो जहन्नम जाओगे। बताओ अब अली वाले हम हैं या ये हैं अली वाले? हम हैं, सारा बोलो हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। ये है सूरत हाल। अब देखो यहां तो दलील से बोलते हैं, ये जो खुमैनी वाले हैं ये अली वाले बनते हैं। अब देखो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जो मेरी शान नहीं वो बयान करते हैं, बयान मोहब्बत के टाइटल में करते हैं कि हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। तो हम कहते हैं प्यार को हद में रखो, वगरना वो प्यार नहीं, वो नार है, वो आर है, वो गैरों का कारोबार है, और वो अल्लाह की तरफ से फटकार है, वो प्यार नहीं। क्योंकि ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, एक तो फरमा ये टोला जन्मी बन जाएगा मेरी वजह से, दूसरा मुबग़िद कि जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ है, अगरचे वो नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, वो काबे के दरवाजे के सामने बैठकर सारी जिंदगी इबादत करता रहा हो, लेकिन दिल में उसके बुग़्ज़ अली हो, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुबग़िद यहमिलहु शनआनी अला अन यबहतनी, कि वो जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ है और मेरी अदावत उसे मजबूर करती है कि वो मेरी सच्ची शाने भी ना माने और मुझ पर बुहतान लगाए, पर ये भी जहन्नम में जाएगा। अब बचा कौन कि जो प्यार तो करे करोड़ों बार, यानी इस लिहाज से हमारे पास गिनती नहीं कि कितने दर्जे का प्यार करे, जितना करे, जितना करे, जितना करे, जितना करे, कसरत करे, कसरत करे, कसरत करे, मगर शरीयत की बाउंड्री के अंदर रह के करे, शरीयत की हद क्रॉस ना करे। और उधर दूसरी तरफ बुग़्ज़ राई के दाने का करोड़वां हिस्सा भी ना हो, बुग़्ज़ बिल्कुल बुग़्ज़ की बू भी ना हो, बुग़्ज़ की बा का करोड़वां हिस्सा भी ना हो, इसको कहते हैं अहले सुन्नत होना। तब बंदा सुन्नी बनता है, और सुन्नी का मतलब होता है मुहिब्बे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला, सुन्नी का मतलब होता है मुहिब्बे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और जब ये दोनों मोहब्बतें मिलती हैं तो फिर सुन्नी का मतलब बनता है मुहिब्बे रसूल, आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बुनियाद पर अब उधर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़कर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बता रहे हैं कि दोनों बातें जहन्नम का रास्ता दिखाती हैं, तनकीस भी
اور بڑھانا حد سے، شرعی حد سے بڑھانا بھی۔ اب اس کا ابھی ایک حصہ ابھی باقی ہے کہ یہ بتا کے تو وہ کہتا کیا ہے آگے، کہتا ہے کہ قرآن اس سے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کہتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے۔ اگر تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے، تم رکھو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے رکھنا ہے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنی صدیوں تک؟ فرمایا حتی یرد علی الحوض، قیامت تک تو گمراہ نہیں ہوگے، اور آگے ویسے چانس ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہاں پارٹی بازی بن جائے، یعنی کیا گنجائش ہے کہ کوئی بندہ قرآن کی پارٹی بن کے کہے کہ چلو آل سے رابطہ نہ بھی ہو، قرآن سے ہو تو میں پار ہو جاؤں گا، یا کوئی کہے قرآن آل سے رابطہ ہو قرآن سے نہ بھی ہو تو میں پار ہو جاؤں گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہما، دونوں سے رابطہ رکھنا ہے، اور یہاں پارٹی بازی نہیں چلے گی۔ پارٹی بازی تب چلتی ہے جب ایک دوسرے کا گلہ سن لے، مثلا دو بھائی ہیں ناراض ہو گئے ہیں، اب پارٹی بازی تب چلے گی جب ایک کے خلاف دوسرے کے پاس بیٹھ کے بات ہوئی اور اس کے کانوں نے سن لی، اب پارٹی بازی۔ اور اگر یوں ہی کوئی شخص اس کے بھائی کے خلاف اس کے پاس بولتا گیا تو اس نے کہا منہ بند کرو، میں نہیں سن سکتا اپنے بھائی کے خلاف، تو اب کوئی آگے سلسلہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ اعلان ہے کہ جس نے دوسرے سے تعلق نہیں رکھنا وہ میرے در سے بھی نکل جائے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں آل کے ساتھ رابطہ رکھ کے قرآن سے ہٹ کے بھی جنت چلا جاؤں، تو آل کہتی ہے ہمارے گھر میں جو اترا ہے تم اس کے وفادار نہیں تو ہمارے کس طرح وفادار؟ اور جو کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن سے رابطہ رکھ لیتے ہیں، آل کی خیر ہے، نبی کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو خروج اور ناسبیت ہے کوئی بات نہیں، قرآن سے بڑا پکا رابطہ ہے، ہم تفہیم القرآن لکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جن کے میں سینے پہ نازل ہوا، جو ان کی نسل پاک سے بغاوت کرتا ہے وہ دفع ہو جائے میرے دربار سے۔ جنہوں نے میری حفاظت میں کربلا میں پورا کنبہ پیش کر دیا، جو ان کا بغض رکھتا ہے میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، میں اس کو جہنم سے نہیں بچاؤں گا۔ یہ ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اب یہاں طاہر القادری کیا مطلب سمجھا رہا ہے؟ کہتا ہے حد سے بڑھا لو، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جڑے ہوئے ہونا تو ہم نے بھی مانا نا، جو کہ حدیث میں ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تب ہی تو ایک سے پیچھے ہٹنا دوسرے سے پیچھے ہٹنا لازم آئے گا۔ دونوں میں سے کسی ایک سے پیچھے ہٹنا، دوسرے سے پیچھے ہٹنا لازم آئے گا کہ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، اس لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سمجھانا یہ کہ جس طرح قرآن قطعی ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا فرمان بھی قطعی ہے۔ یہ ہے رافضیت، وہ 12 اماموں کے قول کو قول نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ سندھ اسمبلی میں ام الانبیاء کہا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر، اور یہی مسئلہ فدق کے اندر وہ دلیل دیتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو معصومہ ہیں، اور آپ کا قول تو قول نبی علیہ السلام ہے، اور سامنے ابو بکر صدیق ہیں جو کہ معصوم نہیں،
تو پھر معصومہ کا مانگنا ہی اس پر انہیں دینا چاہیے تھا، اور نہیں دیا تو معاذ اللہ ظلم کیا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر ان میں معاذ اللہ خلافت کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ تو اب اس بنیاد پر یقیناً قرآن اور میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ایک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے قطع تعلق دوسرے سے بھی قطع تعلق ہے، مگر قرآن قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سرکار کا خاندان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، اس پہ موت نہیں آتی، وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کلام کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے کچھ اس کی اپنی سپیشلائزیشن بھی ہے۔ اگر قطعیت میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا قول بھی قرآن جیسے ہی ہو تو پھر تو قرآن کے کروڑوں پارے ہونے چاہیے کہ جو کچھ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری زندگی فرمایا، کچھ سپارے اس کے، جو کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ سپارے اس کے، کچھ جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ سپارے اس کے، اور کچھ جو حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ سپارے اس کے، اور کچھ پھر آگے جو معصوم امام جن کو وہ مانتے ہیں کچھ سپارے اس کے۔ تو پھر یہ قرآن تو قرآن ہی نہ رہا۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ بنا، مطلب یہ بنا کہ معاذ اللہ جو انہوں نے واضح لکھا، اور یہ طاہر القادری مبہم لفظوں میں بانٹ رہا ہے۔ کیا مطلب بنا کہ جب مکمل قرآن کا 1 کروڑ پارہ ہے تو یہ 30 پاروں والا ناقص نہیں ہوگا بقول ان کے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں تو وہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا جو سارا کلام ہے جو ان کے نزدیک قرآن ہی کی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں نکال دیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ نکال دیا، فلاں نے اتنا حصہ نکال دیا۔ تو اب دیکھو، یہ جب قرآن مستند نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس قرآن کا کوئی کہے میں ایک حرف کا انکار کرتا ہوں کہ ایک حرف اس میں حقیقت میں تھا، آج وہ اس میں شامل نہیں ہے، یا کہے کہ اس کے اندر جو ہے میں وہ نہیں مانتا، صرف ایک لفظ ایک حرف، تو اس کا ایمان نہیں بچتا۔ اور جو یہ کہ کروڑ سپارہ ہے اور یہ تو صرف 30 ہے، اور باقی سارا قرآن کدھر ہے، اور وہ امام مہدی آئیں گے تو پھر ظاہر ہوگا، اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ اب یہ تقریر ہو رہی ہے عشق رسول علیہ السلام کے نام پر، اور یہ ہے زہر جس پر اوپر مٹھاس چڑھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ کیا کہتا ہے جو اب میری تقریر پر وہ ٹولہ کہے گا؟ کہتا ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ وہ پرندہ ساتھ تسلی بھی دلاتا ہے، جس طرح وہ آیا تھا آیت الکرسی کا وظیفہ بتانے والا، اپنے خلاف ہی بتا رہا تھا شیطان کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو کوئی بات نہیں، ابو ہریرہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ کنفرم کرا رہا ہے نا کہ مجھے تو شیطان نہ سمجھنا، میں شیطان ہوتا تو میں اپنے خلاف کیوں بولتا؟ یہ بہت بڑا طریقہ ہے نا کسی کو تسلی دینے کا۔ تو اب یہ کہتا دیکھو جی، جو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا نام لے تم اس کو اٹھا کے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ اب یہ تانا مجھے نہیں، جب وہ بول رہا تھا یہ تانا تھا حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو، یہ تانا تھا غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور اس سے پہلے جن کا یہ مذہب تھا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اور سارے اہل سنت کو۔ جو پیچھے ذکر ہوئی ہے بات رافضیت والی کہ حد سے بڑھانے والی محبت، تو اس کو تو جو کرے ساری کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ حد سے جب مقام
اہل بیت سے اوپر الوہیت کے ساتھ تو ساری 14 صدیاں کہتی ہیں. یہ 14 صدیوں کا تانا دے رہا ہے کہ تم پھر اس کو اٹھا کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو. تو پھر یعنی اپنی صفائی دیتے ہوئے پھر کہتا ہے کہ جو من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو پڑھے تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا ہے. تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا. اب کتنی تسلیاں دے رہا ہے. تو میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی تک اور بعد کے اسلاف تک کسی اس شخص کو جس نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے شریف پیار کیا اس کو اہل سنت سے نہیں نکالا. خواہ اس نے کتنا ہی کیا لیکن شریع حد اس نے نہیں پھلانگی. نہ اس کو کھاتے میں ڈالا اور نہ اس کو واضح طور پر شیعہ کہا. یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اس قرآن کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں میرے اکابر نے وہ داتا گنج بخش ہوں یا حضرت خواجہ غریب نواز ہوں وہ حضرت بابا فرید ہوں یا مجدد الفیض ثانی ہوں علیہم الرحمہ انہوں نے شرعی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کبھی بھی روافض کے کھاتے میں نہیں ڈالا اور نہ ہی ہم ڈال رہے ہیں. ہم نے اسے ڈالا جسے تم چھپانا چاہتے ہو. وہ محبت جو قرآن و سنت سے متصادم سرکار فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ محبت اہل بیت نہیں وہ جہنم کی ٹکٹ ہے. اب اس پر مزید اس نے یہ وضاحت کر دی اگر تم نے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا اس کی وضاحت میں کہہ رہا ہے کہ گویا کہ سرکار اس نے تو مطلقاً قرار دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے میری اہل بیت کی شان میں محبت و مودت میں ان کی منزلت میں اس کی پاسداری میں ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی. قرآن میں کمی کر دی اور تم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کر دی. تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی. اب یہ ایک بار اس کی زبان سے آپ یہ الفاظ سن لیں اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں ان کی مودت میں ان کی مزلت میں اس کی پاسداری میں ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی. اب دیکھو یہاں آپ نے یہ سنا کہ کمی کا رد کر رہا ہے بڑھانے کا اس بات کر رہا ہے اور کمی کس چیز کو کہہ رہا ہے جس کو شریعت کمی نہیں کہتی جس کو شریعت کمی نہیں کہتی اسے کمی کہہ رہا ہے. شریعت کمی نہیں کہتی. مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے ان کی شان بڑی ہے ان کا مقام بڑا ہے مگر یہ معصوم نہیں کہ ان کا فرمان نبی جیسا ہو. یہ معصوم نہیں. نہ لفظوں میں شریعت کہتی ہے کہ یہ معصوم ہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نہ ہی اس طرح جیسے آج کچھ لوگ بولتے وقت تو کہتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں مگر عملاً مانتے وہی عقیدہ ہیں جو روافض کا ہے جو خطا اجتہادی کی نفی والا مسئلہ ہے. وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کہہ کے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں مگر آگے ان کے لیے مانتے وہ چیز اس کی نفی کرتے ہیں جس کا آدم علیہ السلام کے لیے اس بات کرتے ہیں. تو مطلب بنا کہ ایک غیر نبی کے لیے وہ چیز نہیں مانتے اسے توہین سمجھتے ہیں جو نبی کے لیے جائز سمجھتے ہیں. تو پھر غیر معصومہ کہہ کے بھی عملاً تو ان کا درجہ نبوت سے اوپر مانتے ہیں.
یہی مطلب بنانا واضح طور پر. تو اس بنیاد پر جو تنقیس جس کو اس نے کہا اس کو شریعت تو تنقیس نہیں کہتی، بلکہ جو یہ کہہ رہا ہے شریعت اسے کہتی ہے کہ تم شرعی حد کو بگاڑ رہے ہو. ان کی کروڑ ہا شانیں ہیں. آیت تطہیر ان کے لیے اللہ کا انعام ہے. ان کی ہر سانس اس پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہے. بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. مگر یہ معصوم نہیں. معصوم نہیں تو ان کا قول نبی علیہ السلام نہیں. ان کی یعنی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں. مگر یہ کہنا کہ جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود آپ معصومہ نہیں، تو اس کو کمی نہیں کہہ سکتے کہ تم پورا مانو نا. کیوں نہیں پورا مان رہے؟ تم کمی کر رہے ہو. اب یہ ہے 14 صدیوں کا ہمارا دین کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بال یقین مانتے ہیں، مگر یہ مان کے معصومہ نہیں مانتے. کیونکہ معصومہ ماننے سے بندہ سنی نہیں رہتا اور پھر آگے اسی سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب یہ جب مجمع میں سمجھا رہا ہے کہ تم نے قرآن میں کمی کر دی برابر، تو اب آگے نعت خان اور عوام کیا سمجھیں گے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر سیدہ کا جو کلام ہے یہاں یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ چیز منتقل کی جا رہی ہے آگے. آئی ہے نا سمجھ تم کو؟ یہ ہے رفض، یہ ہے رفض کی کاشتکاری اور یہ ہے رفض کے بیوپاری. اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں معاذ اللہ جہنم کی تیاری. اور آگے ہے ڈیوٹی ہماری کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ کیسے چلو گے تم جنت کی کیاری کی طرف. تو یہ ہم اس کے لحاظ سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اب اس تقریر کا ایک آگے نئی پروڈکشن دیکھ لو. یہ کلپ اس شخص کا سنو اور اس سے پہلے یہ سمجھو کہ کس طرح سنی سٹیجوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کفریہ عقیدہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نابغہ اثر سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا نام سونا مائی اور کیا کیا رکھوایا ہوا ہے اور وہ بول رہے ہیں اور سب داد دے رہے ہیں اور بات وہ ہے کہ جو جس کا نتیجہ کفر ہے. مثلا بالیقین جو شخص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شان میں مانتا ہے وہ پکا کافر ہے. وہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا محب نہیں. اور زہرا پاک انشاءاللہ قیامت کے دن خود تو ان کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ یہ ان کے جوتے کھائیں کیونکہ ان کا مقام تو بلند و بالا ہے. ان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو جوتے ماریں. لیکن وہ جب داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اس کمینے کو ایک بار سمجھاؤ کہ میری فضیلت بڑی ہے مگر میرے والد گرامی سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میری فضیلت بیان کرنا یہ مجھے تیر مارنا ہے، یہ مجھے دکھ پہنچانا ہے. تو اس نے سٹیجوں پہ بیٹھ کر دنیا میں مجھے تکلیف دی اور نام اس کا میری ہی محبت رکھا تو اس کو پھینکو الٹا کر کے جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ پڑھا رہا ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ آپ سے بھی اونچی شان والی ہیں معاذ اللہ، تو کیا یہ دین ہے؟
کیا یہ محبت اہل بیت ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ محبت علی ہے؟ کیا یہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ اب یہ سنو، یہ کلپ سنو. یہ بندہ شاید اپنے آپ کو سونا کہلواتا ہے. ہمیں کسی سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب ہمارے قرآن سے کوئی ٹکرا رہا ہو، اب کتنے ہی بڑے آستانے کا ہو، کہیں کا وہ ہم تو سب سے پہلے قرآن اور ایمان کو دیکھیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ، جب بھی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی طرف آتی، قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے. سن لی حدیث، سن لی، سن لی، سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی مجھے پتا ہے، نہیں سمجھ آئی. رکو، محسوس کرو آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کچھ باتیں محسوس کرنے کے. اچھا نہیں، رکو رکو رکو. یہ جو میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جن تے میں تے بیٹھا رہاں گا نا، پھر جی کھڑا ہو جاؤں گا. تے جے میرے مرشد بیٹھے ہوں تے بابا فرید آ جن تے پھر مرشد تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے. تے جے بابا فرید بیٹھے ہون مولا علی آ جان تے پھر بابا فرید تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے. تے جے مولا علی بیٹھے ہون محمد آ جان تے کی خیال ہے، بیٹھے رہن گے. اب میں بھی بیٹھا ہوں، میرے مرشد بھی بیٹھے ہیں، فرید بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، سارے نبی بھی بیٹھے ہیں. تو مجھے کہنے دو نا، ساری کائنات اگر بیٹھی ہو، محمد آ جائے، کھڑا ہونا پڑے گا. تو مجھے جملہ کہنے دو، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب یہ جو گفتگو تم نے سنی، اس میں یہ بندہ قطعی کفریہ عقیدہ لفظوں میں لپیٹ کر اسے محبت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا قرار دے کر سکھا کفر رہا ہے. کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا پیر آ جائے تو میں اٹھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرا پیر مجھ سے افضل ہے. میرا پیر بیٹھا ہو، داتا صاحب آ جائیں تو میرا پیر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ داتا صاحب افضل ہے. داتا صاحب بیٹھے ہوں تو رسول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. اب اگلے جملے میں وہ بات سچی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ گر ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بات سچی ہے، مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم مولا علی سے افضل ہیں، ایسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر جب سرکار کھڑے ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہے. کیونکہ پیچھے دلیل اس طرح ہی آ رہی ہے نا، یہی سمجھ آتا ہے نا مجمع والوں کو. اب حدیث میں تو کوئی شک نہیں، اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو کہ وہ تو حدیث میں ہے، اعتراض کس چیز کا ہے؟ حدیث پر اعتراض نہیں، حدیث سچی ہے. بالیقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے پر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، مگر اس کھڑے ہونے کو یوں بیان کرنا، اس کھڑے ہونے کو کہ جس سے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے، یہ نتیجہ کفریہ واضح لفظوں میں نہیں کہ واضح لفظوں میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شکاری کا اتحادی ہے اور بچ جاؤ اس سے،
یہ روافظ والا عقیدہ پڑھا رہا ہے، یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو تو سرکار سے افضل مان رہا ہے، ہم نے تو سجدہ کی شان سرکار کے صدقے مانی ہوئی ہے، تو پھر اس کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں مجھے سمجھ نہ جائیں، تو اس نے وہ جملہ لپیٹا ہے حدیث کے مضمون کے اندر، لیکن مطلب تو 100% وہی ہے نا، وہ بولو تو صحیح، یعنی مطلب یہ وہ سمجھا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ اب اس مجمع میں کئی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو تم نے دیکھی کیا؟ وہ خود کتنا راضی زماں بن کے بیٹھا ہوا ہے، کشاف الحقائق بن کے، اور شرم اس کو نہیں آ رہی کہ وہ کفر کا دھندا کر رہا ہے۔ اور اب جب ہم چھوٹی سی واردات پر نہیں، یعنی محلے میں کسی کے مکان کو نقب لگ رہی تھی، لوگ کہیں تو بڑا عجیب ہے، تیرے سامنے لگ رہی تھی تو بولا کیوں نہیں؟ اور یہ نقب جو پورے دین کو لگ رہی ہے، میں یہ کلپ سن کے بھی نہ بولوں تو میرا اپنا دین کیسے بچے؟ اب میرے سامنے دو رستے ہوں گے، یا دین بچاؤں یا پھر اپنا تقدس بچاؤں، جو آج بہت سے لوگ بچانے بیٹھے ہوئے۔ اگر میں چور کو چور کہوں تو چور کے لونڈے مجھ پہ حملہ کریں گے، تو میں کہوں چلو میں بچ جاؤں، مجھے کوئی گالی نہ دے، میرے باپ کو کوئی گالی نہ دے، میری ماں کو کوئی گالی نہ دے، قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو یہ میرا مسلک نہیں۔ میں حضرت حافظ الحدیث کا مرید ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے آتی؟ یہ روحانیت ہے جو کمزوروں کو شہزور بناتی ہے۔ اب پوری دنیا کے گنڈے، چاپر، اقتدار، وزیر، حکومتیں ایک نہیں، سب مقابلے میں ہیں، مگر کوئی خطرہ نہیں۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، شاہ جلال الدین رحمہ اللہ تعالی، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ اس موقع پر ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سارے علماء، مدرسین، شیوخ الحدیث میرے سر کا تاج ہیں، اور سر کے مرض کی دوائی، سر کے درد کی، وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اپنی جگہ اس کا مقام ہے، ضرورت ہے، اور وہ دینے والے بھی اچھے ہیں، مگر جب پھیلا ہوا مرض پیٹ درد کا ہو، اب سر درد کی دوائی نہ دو، خدا کے لیے اپنے دواخانے میں پڑی ہوئی وہ دوائی دو لوگوں کو جس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے، اور زبانیں کھول لو، بولو، میری حمایت میں نہیں، میں نے تو کہا نہ کرو، مگر وہ کرو کہ جو فریضہ ہے تم پہ، کہ اللہ کہے گا کہ تمہیں تو معالج بنایا تھا، اور تم اس بات سے کہ مریض کہہ رہے تھے دوائی کڑوی بڑی ہے، اور یہ گولی مارو اس معالج کو جو یہ دوائی دے رہا ہے، اور تم گولی سے ڈر گئے۔
یا وہ گالیاں دے رہے تھے طبیب کو کہ اس کی دوائی بڑی کڑوی ہے، تو تم اس سے ڈر گئے؟ مریض تو دوائی سے نفرت کرتے ہی رہتا ہے، لیکن اگر باعقل ہو تو نہیں کرتا، کڑوی بھی پی جاتا ہے کہ صحت ملے گی۔ تو یہ موضوع بیان کرنا جو اپنے اپنے حجروں میں اور بڑے بڑے اداروں میں اور جمعوں میں کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، اور کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی ناسبی کہہ رہا ہے، کوئی خارجی کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے جب رب نے تجھے شفا خانہ دیا ہوا ہے تو دوائی تیار ہے اور وقت ہے وہ دوائی دینے کا، اور مریض مرنے کو ہیں، تو مر گئے اگر اسی عالم میں تو رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارا منصب تھا، تمہیں دوائی دی تھی، تمہیں معالج بنایا تھا، اور تم صرف چند لفظوں کے ڈر سے دوائی نہیں دیتے رہے۔ تو اس بنیاد پر سارے زبانیں کھول کر حق کی آواز آج بلند کریں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کربلا وقت کی آج کی یہی حسینیت ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں کچھ لوگ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں جو بھکی شریف امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری نسبت کی بنیاد پر ادھر بھی زبانیں کھول رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں مجھ سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے، یا میرے اندر کوئی خوبی ہے، یا کسی لحاظ سے بھی کوئی صلاحیت ہے، کوئی اچھی بات میں کرتا ہوں، تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سب کچھ میرے عظیم اساتذہ کا ہے، وہ ساری مہربانی میرے عظیم والدین کی ہے، اور اگر کوئی خطا ہے تو وہ میری ہے۔ مجھے جو چاہو کہو، جو چاہو کہو، مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو، جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو، میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی امی جان کی زبان سے بارہا سنا، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے۔ پنجابی میں جاب وہ جلدی کو کہتے ہیں نا، تو مشکل وقت میں وہ یہ وظیفہ کرتی تھی، اور اتنا یقین تھا کہ فوراً مشکل حل ہو جاتی تھی۔ آج جس مرکز میں وہ سوئی ہیں، کروڑوں رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گھڑی میں ان پر، تو میں کہتا ہوں میری خطا میری طرف نہیں منسوب کرو، مجھے کروڑوں گالیاں دو، مگر ان پاک ذاتوں کی طرف زبان تان مت پھیلاؤ۔ اور اس میں تمہیں کیا خبر کہ گولڑا شریف کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہیں اس بھکی شریف کا مقام کیا ہے؟ اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا۔ یہ میں اقبال کے وہ شعر جو گئے تھے سرہند شریف تو کہا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کوئی بھی گولڑا شریف کی طرف زبانیں تان دراز نہ کرے، کیونکہ وہ بستی ہے جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر پیران طریقت
आराम फरमा हैं और मेरा यकीन है इस खाक के गोलड़ा शरीफ की खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरा। और भिक्की शरीफ के बारे में भी मैं कहूंगा, हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह ताला की निस्बत से कि कोई कमीना ज़बान तान दराज ना करे, तुम्हें क्या खबर, इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरा। मैं हूं मुरीद हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आलिया मुक़द्दसा भिक्की शरीफ, और भिक्की शरीफ हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का पीर खाना है, आस्ताना आलिया मुक़द्दसा हजरत कैलियां वाला शरीफ। और हजरत कैलियां वाला शरीफ का पीर खाना है बर्रे सगीर की वो यूनिवर्सिटी जिसने कितने वली तैयार किए, आस्ताना आलिया मुक़द्दसा शरकपुर शरीफ। और शरकपुर शरीफ का पीर खाना है वो अमीरुद्दीन की बस्ती, दीन के अमीर की बस्ती, जहां शेर रब्बानी ने जाके वलायत पढ़ी, फैज पाया, वो है कोटला शरीफ। अजीब इत्तेफाक है आज, गोलड़ा शरीफ और कोटला शरीफ। गोलड़ा शरीफ वालों की किताब का हवाला दिया, गोलड़ा शरीफ के अल्फाज पढ़े तो कोटला शरीफ की आवाज बोल पड़ी। ये जिन आस्थानों का मैंने नाम लिया, ये सारे मशाइख, भिक्की शरीफ हो, कैला वाला शरीफ हो, शरकपुर शरीफ हो, करमा वाला शरीफ हो, गंग शरीफ हो, और फिर ऊपर कोटला शरीफ हो, ऊपर जो है जाते जाते बिलाखिर मदीना शरीफ। ये आज के मशाइख जो इन आस्थानों में जिंदा हैं, यकीनन आज भी वो हक पर हैं, हक पर हैं, यानी मेरी मालूमात के मुताबिक हक पर हैं। आज भी मैं उन्हें हक पर ही कहूंगा, लेकिन दावत फिक्र देते हुए मैं कहूंगा जो हमारा हेड क्वार्टर है इस वक्त कोटला शरीफ, जरा उस पीर की भी तो बात सुन लो, पीरों के पीरों के पीरों के पीरों का पीर, यानी इस हैसियत से कि वो किस आस्थाने के से ज्यादा नशीन है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं निचले जो शाखें आस्थाने उन की कोई बेअदबी कर रहा हूं या उनमें से किसी हर एक पर उनकी फजीलत बता रहा हूं। मैं सिर्फ इस निस्बत से कि किसने किस से फैज पाया आस्थाने के लिहाज से ये कह रहा हूं। तो उन्होंने मसला ही हल कर दिया, बड़ों के काम भी बड़े ही होते हैं। इस वक्त उम्मत का इतना बड़ा मसला जो बना हुआ था, इस मेजर आस्थाने ने, सुप्रीम आस्थाने ने, इसके सज्जादा नशीन ने, जो डॉक्टर हैं, जो शेखुल हदीस और उस्ताजुल उलमा हैं, जो जामिया अमीरिया के मुहतमिम हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझते हुए एक एलामिया जारी करके और फिर हाथ जोड़ के अपने सबको कहा कि फैसला तो हो चुका है, और मांगते क्या हो। वो हैं हजरत डॉक्टर मियां सगीर अहमद नक्शबंदी, और ये कोटला शरीफ के कैसे शेर हैं। पहले हजरत किबला मियां तनवीर अहमद कोटलवी, उन्होंने कलमा हक बुलंद किया, और अब ये जो एलामिया है, और मैं ये भी बताऊं, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं मेरी उनसे ना मुलाकात हुई है ना फोन पे बात हुई है, ना मैंने उनके पास किसी को भेजा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं जब जुबान से कि हम किसी से हमायत की भीख नहीं मांगेंगे, ना किसी को भेजा है ना उन्हें फोन किया है। लेकिन अल्लाह वालों को यह तो पता है ना कि करबला वक्त में जो खड़ा है उसका साथ देना है। अब उनकी सदारत में जो एलामिया पेश हुआ, जहां बरेली शरीफ के खलीफा मुजाज और इस वक्त के बहुत बड़े माहिर उस्ताद दरस निज़ामी के शेखुल हदीस पीर मोहम्मद राशिद रिजवी साहब भी साथ बैठे हैं, और कितने उलमाए किराम बैठे हैं।
اپنے آپ انہوں نے ایک اعلامیہ پیش کیا اور اس اعلامیہ کا مقصد اہل سنت کے علماء کو اور شیوخ کو دعوت دینا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے مطالبات کی حکومت وقت سے۔ تو یہ کیوں کیے کہ قرآن انہیں کہہ رہا تھا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ۔ اب گواہی تو ہے کروڑوں کے پاس، مگر نہ چھپانے کی شان تھوڑوں کو ملی ہے، کروڑوں میں سے تھوڑوں کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ کروڑوں کو ہی ملے نہ چھپانے کی شان۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو چھپائے گا تو وہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ اب میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، صرف آیت پڑھ رہا ہوں، کسی کا خیال کسی پیر یا کسی عالم کی طرف نہ جائے، سارے خیال فکس میری بات کی طرف رکھ کے آیت سنو۔ تو گواہی کس پہ دینی ہے؟ گواہی دینی ہے کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کوئی فرد بھی سرکار سے افضل نہیں ہے، نہ سرکار کے برابر ہے۔ گواہی یہ دینی ہے، معصوم صرف نبی ہیں انسانوں میں، گواہی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ گواہی یہ دینی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل سے فدق کے فیصلے کو حق مانا تھا۔ گواہی یہ دینی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فدق کا فیصلہ کرتے ہوئے یا اس کے علاوہ پوری زندگی میں وہ ظالم نہیں تھے، اور وہ خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فصل ہیں۔ اس چیز کی گواہی دینی ہے۔ کون نہیں سمجھتا کہ گواہی کس چیز پہ آج دینی ہے؟ کیا جنگ ہو رہی ہے؟ یہ گواہی دینی ہے نا، اور کس چیز کی ہے؟ میری تو نہیں دینی، جس محاذ پہ میں کھڑا ہوں اس کی دینی ہے۔ تو پھر ہم کسی سے کیوں بھیک مانگیں؟ مجھ سے تو شاید زیادہ وہ جانتے ہیں کہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گواہی دینا اس وقت کتنا ضروری ہے، کہ جب چینلوں پر ان کو ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ، اور پھر حکومت کو یہ کہنا کہ آنکھیں کھولو، اس پاک دیش میں اللہ کی الوہیت پہ حملے ہو رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، توہین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہو رہی ہے، توہین صحابہ، توہین خلفائے راشدین، توہین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ ہو رہی ہے، اور تم شرم کرو اسمبلیوں میں قراردادیں پاس کرنے والوں۔ اور آج جب قرآن کی بات سامنے آئی تم نے اسی شخص کے خلاف قراردادیں منظور کرنا شروع کر دی۔ وہ اعلامیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا قائدانہ کردار ہے جو کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ نے پیش کر کے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ سارے حضرات اب یہ سنیں اور دیکھیں کہ کہے بغیر لوگ کیسی کیسی گواہی دے رہے ہیں۔ آخر یہ بھی تو گالیوں سے نہیں ڈرے، حق کی گواہی دی ہے تو باقی سب کو بھی اپنی عاقبت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ چلو سنو اور سب کو سناؤ کہ پاکستان میں روحانیت کے ہیڈ کوارٹر سے کیا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 23 جون 2020 بروز منگل ضلع شیخوپورہ کے علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی نمائندہ تنظیمات کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے یہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باغ فدق کے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں جو موقف پیش کیا، اس کی تشریح میں قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے متعلق
اہل سنت میں اضطراب کی کیفیت محسوس ہوئی تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لفظ کے متبادل بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ استعمال کیا، اور ان کی پوری کانفرنس میں یہ ٹائٹل کی شکل پہ فلیکس پر واضح آویزہ رہا۔ اس کے بعد کسی قسم کی شرعی وضاحت کی ضرورت نہیں، لہٰذا مشائخ اعظام، خطباء، علماء، نقباء اور نعت خواں حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں رخنہ پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق کی راہ لی جائے، اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے۔ نمبر 2، ہم کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت امن پسند ہیں اور ملک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ صورتحال کا متحمل نہیں، لہٰذا جو افراد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے۔ نمبر 4، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالخصوص سیدہ پاک کی گرد راہ پر ہماری جانیں بھی قربان، لیکن نام نہاد محبین اہل بیت کی طرف سے محبت اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی و بے ادبی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نمبر 5، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ساری زندگی لوگوں کے عقائد بچانے میں گزر رہی ہے، اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں افراد راہ راست پر آئے۔ آپ نے سینکڑوں سیمینارز کے ذریعے عقیدہ توحید و رسالت اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور ادب و احترام کا درس دیا۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ و پرچار کرنے والا خود کیسے اس کے برخلاف کر سکتا ہے؟ نمبر 6، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف جھوٹی درج FIRs کو فی الفور خارج کیا جائے۔ والسلام علیکم۔ احباب ذی وقار، اس وقت موجودہ حالات میں اہل سنت و جماعت کی ایک نامور شخصیت، مستند عالم دین، ہزاروں علماء کے استاد، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زندہ شرف کے متعلق فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے حوالے سے میں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی ذمہ داری کے ساتھ پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کر، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر ان پیران اعظام، مشائخ اعظام، محراب و منبر کے وارث خطباء، نعت خواں، ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ آرزو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدارا اہل سنت کو توڑا نہ جائے،
بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام کیا جائے. اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام دیا جائے. کیا یہ طوفان ہے جس کو دین کی ابتدا کا بھی علم نہیں، وہ بھی کنز العلماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر، آمنے سامنے ہونا تو کیا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے. خدا را جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، لیکن خدا را زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سیکھو. اگر ایک لفظ کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو جھکایا گیا، اب اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا، اور وہ کلپ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بے ادبی اور گستاخی والا کروڑواں حصہ بھی ہو تو اللہ مجھے زندگی نہ دے، مجھے ابھی تباہ کر دے، مجھے ابھی تباہ کر دے. اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. حضرات گرامی، میں بڑے وثوق کے ساتھ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ سنی ہے، وہ سنی ہے. فکر رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، افکار رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا تو سبق یہ ہے، اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزر، یہ ہے رستہ تیرا. جس کی فکر کو لے کر کنز العلماء پوری دنیا میں پیغام کو عام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی کا، گستاخی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریح کے ساتھ امت کے درد پر، زخموں پر مرہم رکھا ہے. ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں، دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے، یہاں ہی رک جانا چاہیے. ہزاروں گستاخ صحابہ کرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، کوئی احتجاج نہیں ہو رہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے. ہمیں اپنا منہ اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں. خدا را اس راستے کو، اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو. اللہ تعالیٰ میرا درد، میرے یہ جذبات منفی انداز سے نہیں، مثبت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تم نے سن لیا، اللہ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بے گناہ بے خطا طیبہ طاہرہ، سن لو سب یہ برملا، بے خطا بے گناہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد